اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو ٹاک شوز پہ لوگ ٹیلی ویژن پہ ہوتے رہتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز دیکھ دیکھ کے لوگ ٹائم پر بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں اس سوال کو تھوڑا سا ریفریز کرنا چاہوں گا، کیونکہ خالی ٹاک شوز تو چلیں جو ہے سو ہے، لیکن میں خیال اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر ایسپیکٹ اس کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص کو ٹائم کی اہمیت کا نہیں پتہ تو اس کو یہ سمجھانا کہ ٹاک شوز نہ دیکھو، تو وہ کہے گا چلے میں ٹاک شوز نہیں دیکھتا، میں ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا، میں نیٹ براؤزنگ کر لیتا ہوں، وہ یہی کرے گا نا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کی اہمیت جون سی ہے اور وقت کا ضیاع یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے میں سیپ ان کر چکی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں انٹرٹینمنٹ اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ انٹرٹینمنٹ کا جو کانسیپٹ آیا ہے یہ معاشرے میں اس وقت آیا جب کہ ہم نے کام اپنی مرضی کے کرنے چھوڑ دیے، ان نیچرل لائف گزارنی شروع کر دی، سوشل ہمیں آئسولیشن شروع ہو گئی، سٹریس ہمارا دن میں بڑھنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ جناب اب اس جو سٹریس آتا ہے اس کو کسی طریقے سے کرٹیل کرنے کے لیے یا وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اب ہمیں انٹرٹینمنٹ ایز اے سیپریٹ ایکٹیویٹی، جو ہم نے اس کا سیپریٹ ایکٹیویٹی بھی نکالی اس کے اندر سے بھی ہم نے بزنس بنا لیا، تو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن گئی۔ اب آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں بات کہ یار جو ٹاک شوز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بھائی اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اسی طریقے سے جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ تو پورا ایک انڈسٹری ہے، ان کا تو کام ہے یہ، وہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے مجھے کئی سپورٹس ایسی ہیں، میں نہیں چاہتا آپ سپورٹس مین جون سے ہیں وہ میرے اگینسٹ ہو جائیں، میں اسی لیے کئی سپورٹس کا نام لے رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہہ رہا ہر سپورٹ ایسی ہے۔ تو کئی سپورٹس ایسی ہیں جس میں جناب لوگ 2 دن لگے ہوئے ہیں، 3 دن لگے ہوئے ہیں، فضول میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور اکثر کا بعد میں نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا۔ اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹی ہیں جس میں لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ٹائم کے بارے میں نا، ٹائم کی اہمیت کا احساس دلوائیں دنیا میں لوگوں کو۔ اب مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کبھی کسی نے یہ بات سمجھائی ہو، جبکہ ہمارے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم چھوٹے تھے ٹیلی ویژن تو ایسا ہے ہی نہیں تھا کہ آپ، اور ٹیلی ویژن کے اندر بھی اب آپ ٹاک شوز کی بات کر رہے ہو۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے والد صاحب نے کبھی ہمیں یہ بات سمجھائی، لیکن ہمیں یہ بات ضرور پتہ تھی کہ وقت کا ضیاع نہیں کرنا۔ تو دور بدلتا گیا، وقت ضائع کرنے کی چیزیں بدلتی رہی، لیکن الحمدللہ ہم ہر اس چیز سے بچے رہے، صرف ایک پرنسپل کی وجہ سے۔ تو اکثر اوقات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر آپ کسی ایک چیز کو برا کہیں، آپ ٹاک شوز کو برا کہیں گے تو کل کو پتہ چلے گا کوئی، آپ فرض کریں جناب 3 گھنٹے کے لیے آپ جناب کلب جاتے ہیں جناب، یا آپ گولف کھیلتے ہیں، یا آپ جناب سائیکلنگ کرتے ہیں، تو لوگ اس کو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، تو پھر آپس میں یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو اوائڈ کیا کریں۔ ڈرامے، کل کو کوئی کہے گا جی خبریں سننا بھی بیکار ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک پرنسپل ضرور سمجھ لیں، وقت کی اہمیت اور وقت کے ضیاع کے بارے میں بچوں کو ضرور سمجھائیں۔ فار ایگزامپل، ٹائم ایک ایسا ریسورس ہے، میں آپ کو ٹائم کی اہمیت کا بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اکثر اوقات ہوتا ہے نا فائنینشیل مینجمنٹ، پروڈکشن مینجمنٹ، ایفیشنسی مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں، پرسنل مینجمنٹ، یہ سب مینیج ہو سکتے ہیں۔ ٹائم ایک ایسا ریسورس ہے جو کہ مینیج نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہے ٹائم کسی اور ریسورس کی طرح نہیں ہے۔ مثلاً آپ زندگی میں پیسے کھو بیٹھیں
تو دوبارہ سے آپ کما سکتے ہیں. آپ کی جاب چلی گئی, آپ جاب بھی لے سکتے ہیں. آپ نے پروڈکشن ختم ہو گئی, آپ پروڈکشن کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. آپ کیپیسٹی کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. آپ لرننگ کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن آپ ٹائم کو کبھی مینیج نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹائم ایک واحد ریسورس دنیا میں ایسا ہے جو فکسڈ ہے. تو اس کو ہمیں باقی ریسورسز سے ہٹ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے پروگرامز مجھے اکثر نظر آتے رہتے ہیں. ٹائم میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں گے. آپ تو یہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو فکس ٹائم کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے. یہ سیلف مینجمنٹ کا سوال ہے, ٹائم مینجمنٹ کا سوال نہیں ہے. ٹائم تو اتنے کا اتنا ہے. پیسوں کو تو میں مینیج کر سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے, اگر میں نے ایسے کیا تو یہ کر دوں گا, اتنی انکم بڑھا لوں گا, یہ کر دوں. ٹائم تو نہیں بڑھے گا بھائی. لیکن ٹائم کے اندر میں اپنے آپ کو مینیج کر کے ٹائم کی میں اپنی ایفیشنسی بڑھا سکتا ہوں. یہ سیلف مینجمنٹ کا کوسچن ہے, اور یہ واحد ریسورس ہے. نہ جو پیسے ادھارے دیے جا سکتے ہیں, ٹائم نہ ادھارا لیا جا سکتا ہے, نہ ادھارا دیا جا سکتا ہے. نہ یہ دیا جا سکتا ہے, نہ یہ بڑھ سکتا ہے. ونس گون سو اٹ از گون فار ایور. باقی ریسورسز مانگے جا سکتے ہیں, دیے جا سکتے ہیں, سنبھالے جا سکتے ہیں, اسٹور کیے جا سکتے ہیں, سیو کیے جا سکتے ہیں, پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ جناب پیسوں کو رکھ سکتے ہیں, لرننگ کو بچا سکتے ہیں, پیسوں کو آپ لاکر میں رکھ سکتے ہیں. ٹائم کو تو نہیں. آپ کچھ کریں یا نہ کریں, ٹائم تو ٹک 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 گیا. پیسوں کو نہ خرچ کریں تو پیسے تو بچے رہیں گے. ٹائم کو نہ بھی کچھ کریں, ٹائم تو گھٹے گا ہی گھٹے گا. تو یہ ٹائم ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے, اور یہ واحد اسی وجہ سے, اس کی یہ خصوصیت کی وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے جو ٹائم سے ملتی جلتی ہیں. مثلاً رات کی اور دن کی قسم. مثلاً سورۃ العصر کے اندر والعصر, زمانے کی قسم. یہ وہ ایک قسم ہے. آپ خود سوچیں کہ میں نے اور آپ نے تو قسم کھانی ہو تو ہم تو اللہ کی قسم کھائیں. اب اللہ نے قسم کھانی ہے تو اللہ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ وقت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری جو ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ آتا ہے, یہ فزیکل دنیا کا کوسچن ہے. جو آپ اس دنیا سے باہر چلے جائیں, میٹا فزکس میں آ جائیں, تو ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم کی, جس ٹائم سے یہ سب کچھ آغاز ہوتا ہے, اس ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ اس کی اہمیت سمجھیں. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ہے, بنی آدم ہے, جو یہ میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا, ظلم کرتا. وہ کیسے؟ کہ یہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے, جب کہ میں ٹائم ہوں. آپ سوچیں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے کیونکہ یہ وقت کو ضائع کرتا ہے جب کہ میں وقت ہوں. نعوذ باللہ. دیٹ مینس کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضائع کرتا ہے کیونکہ یہ وقت کو ضائع کرتا ہے, کیونکہ میں وقت ہوں. اتنی بڑی بات کے بعد آپ کو کیا اس چیز کی اس اہمیت, کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ اہمیت بتائی ہے ٹائم کی؟ سینس ہی نہیں ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے, اور اگر آج مجھے کہیں سینس نظر آتی ہے تو مجھے آرمڈ فورسز میں ٹائم کی سینس نظر آتی. میں جب آرمڈ فورسز میں جاتا ہوں نا, تو ہمیں جب کیلنڈر وغیرہ ملتے ہیں نا, تو بڑا کلیئرلی جناب جو آپ کا اسٹاف آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سر وی ول پک یو اپ ایٹ 7:52. میں آپ سوچیں آج کی اس دنیا میں یہاں پہ تو جناب 7:55 بھی کوئی نہ کہے, یہی کہیں گے ساتھ کوئی 8 بجے تک تو چک لاں گا جی, پھر کوئی 8:15 8:30. دیر از نو سینس آف ٹائم. آپ سوچیں سیکنڈس کے حوالے سے ٹارگٹس مس ہو جاتے ہیں. اب یہ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جی سیکنڈ کے 100 ملین حصے سے کیا ہو جاتا ہے.
ٹائم کی یہ اہمیت ہے. تو وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک ٹائم چل رہا ہے. ادروائز تو پوری دنیا سے ٹائم کیا, تو ویسٹ میں چلیں جائیں ٹائم کچھ نظر آتا ہے. باقی ہماری سول لائف کے اندر تو لگتا ہے کہ بس ہر بندہ ایک ہی کام میں مشغول ہے, اور وہ ہے ٹائم کو ضائع. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے جبکہ میں ٹائم. سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں, یا سوچیے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ایوری ڈے. تو اپنے بچوں کو اگر آپ نے یہ سمجھایا ہو, جو بچے ہیں تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے کہیں جانا ہوتا تھا نا, تو ماں باپ والد صاحب بتا دیتے تھے اتنے بجے, تو ہم سارے جناب وہ تیار ہو کے نا گراج میں گاڑی کے پاس کھڑے ہوتے تھے. آج کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیچارہ میرے جیسا کوئی پاگل باپ اگر ہو بھی نا, تو وہ گاڑی میں بیٹھا بیٹھا ہی شاید وہ فوت ہو جائے, ہارن بجا بجا کے. تو بچے گھومتے پھرتے آئیں گے, اور اگر میں غلطی سے کہہ بھی دوں نا کہ جناب اب لیٹ ہو گئے, تو آگے سے کہیں گے بس نہ کوئی بھی 10 منٹ ہی تو ہوئے ہیں. تو بندے کو لگتا ہے شاید میں پاگل ہوں. تو اتنی دنیا بدل چکی ہے, کیونکہ ہم اس جنریشن سے جہاں پہ ہمیں ٹائم کا احساس بتایا گیا ٹائم کیا ہے, اور پوری زندگی میں اگر ہم نے کچھ کیا ہے اسی ٹائم کی وجہ سے کیا ہے. ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, جو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں. اور پہلے آپ نے فرمایا ایک ہیلتھ, صحت, اور دوسرا فری ٹائم. یہ ضائع ہو رہا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم میں آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے. اور ایک قرآن پاک میں سورۃ محمد میں آیت نمبر 33 ہے, اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو, اور اپنے اعمال کو ضائع, ایسے کام مت کرو جو ضائع ہو جانے. آپ نے کرکٹ میچ دیکھا ہے, یا آپ نے جناب گیم کھیلی ہے, یا آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے سوپ دیکھ رہے ہیں, آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں فضول میں. اگر تو کوئی تک بنتا ہے کسی چیز کا, کوئی لرننگ ہے, کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی آبجیکٹیو ہے, کوئی پرپز ہے, پھر تو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے آدمی کہ یار کسی عالم کے لیے, کسی ایک شخص کے لیے شاید مووی ہو, لیکن اگر آپ یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا اپنے اللہ کے آگے کہ اللہ تو جانتا ہے, آپ نے فرمایا, بس اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں کہی ہیں کہ جی آپ لوگوں قوموں کی حالات سے سبق سیکھو, سفر کرو. آپ سیکھ رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, جس سے اٹس این ایجوکیشن اپرچونٹی فار یو. میں ادھر بیٹھا بیٹھا نیشنل جیوگرافک سے اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں, ہسٹری چینل کو دیکھ رہا ہوں, تاریخ کو دیکھ رہا ہوں, قوموں کے عروج و زوال کو دیکھ رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, اور اٹ از ہیلپنگ می بیکمنگ اے بیٹر پرسن. تو پھر تو چلے میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں. اور اس کے اوپر میرا خیال ایک حدیث بھی ہے راتوں کو جاگنے کے بارے میں بھی. تو سمپل سی بات ہے, اگر آپ کامیابی کا لٹریچر دیکھیں, سائیکالوجی آف پیک پرفارمنس کا پڑھیں, کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھیں, تو آپ کو صرف آج آ کے ایک چیز نظر آتی ہے, کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں میں اٹ از اے یوز آف ٹائم, کہ وہ اپنے وقت کا ڈفرینٹ استعمال کرتے ہیں. اور اکثر اوقات ان کے آپ خود سوچیں کہ اگر میرے پاس بھی ٹائم ہے نا, تو میں بھی فارغ بیٹھا, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کریں, بور ہو رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی بورنگ کسے کہتے ہیں. اف یو ہیو سم ٹائم, کوئی کتاب کے 2 صفحے پڑھ لیں, کوئی قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ لیں, کچھ ڈو سم تھنگ. جب نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیٹ کے اوپر ہی چلیں, کوئی نئی تھیوری پڑھ لیں, اور کچھ نہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, چلیں یار کو باہر جا کے پودوں کو پانی دے دیں, کچھ سیکھ ہی لیں گے, ایک پودا ہی لگا دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوں گی, یہ نیکی لکھی جائے گی کہ آپ نے اس ٹائم پہ کسی کی صلح کرا دی, آپ نے اس ٹائم پہ جناب آپ لیٹ سکتے تھے, آرام کر سکتے تھے, کی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں. یہ بڑا عام سا جملہ ہے, کی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں, کی کیتا کچھ بھی نہیں, کل کی کرنا ہے کچھ نہیں, اگلے اتوار تک کی پروگرام ہے کچھ نہیں, بس زندگی ایسی ہے کچھ نہیں. اور اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے, قبر کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے
کہ جو پہلے سوال ہے ان میں سے پہلا سوال جو ہے نا وہ وقت کیسے گزارا, عمر گزاری کیسے گزاری, پہلا سوال. اور حدیث کہتی ہے کہ بنی آدم کا پاؤں نہیں ہل پائے گا جب تک ان 4 سوالوں کا جواب. پہلا سوال اس میں سے یہ ہے, کہاں بھائی 60 سال کہاں پہ گزارے, 55 سال 8 مہینے 16 دن 4 گھنٹے 25 سیکنڈ کدھر گزارے؟ آ جاؤ جواب دو. تو کیا کریں گے کہ سو کے گزار دیے, کچھ نہ کر کے گزار دیے, اور کچھ نہیں, رب کی چیزوں کا شکر ادا کر لو یار, کچھ تو سیکھ لو, کوئی نئی چیزوں کے بارے میں سیکھ لو, کوئی اپنا علم کوئی بڑھا لو. یار آج میرے پاس ٹائم تھا, چلو آج میں نے جناب گھڑیوں کے بارے میں کچھ سیکھ لیا, 4 مجھے پتا ہے, 4 تجھے پتا ہے ایسے ہوتی ہیں ایسے بنتی ہیں. اور آج میں نے جناب موٹر سائیکل کے بارے میں کوئی ریسرچ کی, یار آج میں نے گاڑی کے بارے میں دیکھی, پودوں کے بارے میں دیکھی, گھر کے بارے میں دیکھی, کنسٹرکشن. کچھ تو کر رہو یار, سم تھنگ وچ یو کوڈ بی وچ کوڈ ہیلپ یو. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بعض دفعہ آپ چیزوں کو ایسے ہی کری جاتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ نے کچھ سیکھ لیا, کچھ کر لیا. جیسے میں ہمارے دور میں نا چھٹیاں کچھ نہیں ہوتی تھیں, تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے چھٹیاں ہو بھی گئی ہیں اسکولوں سے تو کیا کچھ کرو. تو ہم نے جناب الیکٹریشین کا کورس سیکھ, پلمبنگ کا کورس سیکھ, ایئر کنڈیشنر کا کورس سیکھ, مکینک کے پاس ٹائم گزار رہے ہیں. آج ہمیں اس چیز کے فائدے نظر آتے ہیں. آپ نے کام نہ بھی خود کرنا ہو, کم از کم اگر آپ نے کام سیکھا ہو تو آپ کم از کم کام بہتر کروا تو سکتے ہیں. مجھے بائکس کا پتہ ہے, گاڑیوں کا پتہ ہے, چلیں جو میرے سبجیکٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, مجھے گارڈننگ کا پتہ ہے, مجھے پلمبنگ کا پتہ ہے, مجھے آرکیٹیکٹس کا پتہ ہے, مجھے ڈیزائن کا پتہ ہے, مجھے کنسٹرکشن مٹیریل کا پتہ ہے, میرے میں ڈیزائننگ کی سینس ہے. دین کی تو چلو پڑھ لیا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی چیزیں سیکھنے کے لیے, اتنی چیزیں لیکن ایک بندہ ٹی وی میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتا رہے. چلیں میں بھی فلم دیکھ کے کوئی چیز اگر میں نے سیکھنی ہے کسی پرٹیکولر آبجیکٹیو کے تحت تو میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن خدایا یہ جو ہے اس طرح کی کیٹیگری میں کچھ بھی جو آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو اس کو آپ اپنے آپ کو بچائیں. وقت کے ضیاع, وقت کا ضیاع ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دنیا ضائع کر دی, تو وقت کے ضیاع سے بچیں. تو یہ جو ٹاک شو ہو, ڈرامہ ہو, فلانا پروگرام ہو, یہ پروگرام جتنے بھی ضیاع کی کیٹیگری میں آتی ہیں, اسپورٹس آتی ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہی زندگی کا ایک گر ہے. میرا خیال ہے ویسٹ کے اندر لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جو کامیاب ہیں. یہاں پہ اکثر لوگوں کو اکثر آپ سڑکوں پہ بیہیویئر ہمارا دیکھیں تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا تو 100 بندہ ویسے ہی کھڑا ہو جائے, کی کر رہے, کچھ نہیں ویکھ رہا سی, نہ تم نے ہیلپ کرنی ہے, باتیں کری جائیں گے. اب ایک وقت کے ضیاع سے اور کیا کریں گے, آنکھ کا خیالات کو گمراہ کریں گے, آنکھ کو گمراہ کریں گے, کیا کچھ کریں گے, زبان کو گمراہ کریں گے. اب گپے مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا, چگلی کر رہے ہوں گے, کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہوں گے, گپے مار رہے ہیں, کچھ تو کر رہے ہوں گے نا, یہی کر رہے ہوں گے. تو اس سے اس وقت کو سنبھالیے. تو یہ جن لوگوں نے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا ہے, زندگی نے ان کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے. تو جن کو وقت کا احساس نہیں تو زندگی کو بھی ان کا کوئی احساس نہیں. تو یہ بات بچوں کی تربیت میں, لائف کی سکلز میں بتائیے کہ بیٹے ٹائم کا احساس کرو تاکہ ٹائم تمہارا احساس کرے. اگر آپ کے نزدیک 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو مینیج ہی نہیں کر سکتے, تو آئی ونڈر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 8 بجے کھڑا نہیں کر کے تیار نہیں کر سکتے تو لگتا ہے کہ آپ کی لائف تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہ آپ پرانے زمانے میں بچے نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں چیلنجز نہیں ہوتے تھے, چیلنجز ہوتے تھے, چیلنجز کی نیچر فرق ہوگی, لیکن صرف احساس تھا. آج احساس ختم ہو گیا. تو خدا ان چیزوں کو بچوں کو سمجھائیں, وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں
کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.